أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह लुक़मान रुकू नंबर 3 पारा नंबर 21 पारे का रुकू नंबर 12 अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर व इज़ा क़ील लहुम इत्तबि'ू मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबि'ु मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश-शैतानु यद'ऊहुम इला अज़ाबिस सईर वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर वमन कफ़र फ़ला यहज़ुनक कुफ़्रुहु इलैना मर्जिउहुम फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़ वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिहि सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम मा ख़ल्क़ुकुम वला बअ्सुकुम इल्ला कनफ़्सिन वाहिदा इन्नल्लाह समीउन बसीर अलम तर अन्नल्लाह यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल्लैल वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाह बिमा तअमलून ख़बीर ज़ालिक बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ व अन्नमा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर। सूरह लुक़मान का तीसरा रुकू पहली जो आयत करीमा है उसके अंदर उन्वान है अत-तज़कीर बि-आलाइल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों के साथ नसीहत। और ये कुरान करीम का बहुत बड़ा उन्वान है अत-तज़कीर बि-आलाइल्लाह, अल्लाह ताला की
نعمتوں کے ساتھ۔ کہیں آتا ہے التذکیر بایام اللہ، ایام اللہ تاریخ الہی، کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، التذکیر بایام اللہ تاریخ الہی کے ساتھ نصیحت۔ یہاں پر جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی۔ اس سے پہلے رکوع نمبر 2 میں حضرت لقمان کا واقعہ اور ان کی نصیحتیں جو بڑی ہی پیاری آپ سب بھائی پڑھ چکے، سن چکے، رب کائنات سے التجا ہے کہ وہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شروع ہوتا ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ عزیز بھائیو، دنیا میں جتنے بھی اللہ پاک نے یہ نظام قائم کیے ہیں، سورج ہے، چاند، ستارے، فرشتے، ساری کائنات انسان کی خدمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، انسان کی خدمت میں لگایا ہے۔ انسان سے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، انسانوں سے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا یا زمین آسمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ انسان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ باقی تمام چیزیں انسان کی محتاج نہیں۔ اگر نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کو، انسان ان سب چیزوں کا محتاج ہے، دن کی طرف، رات کی طرف، سورج چاند کی طرف، دن رات کی طرف، اور جتنی بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، یہ فصلیں اور پودے اور نباتات اور جانور، یہ سب کے سب انسان کی خدمت میں۔ اور یہ سب چیزیں اگر انسان نہیں ہے تو ان کو کیا نقصان ہے؟ الم ترو، کیا تم نے نہیں جانا؟ ترو کا لفظی معنی ہوتا ہے دیکھنا، اصطلاحی معنی علم حاصل کرنا۔ کیا تم کو معلوم نہیں؟ ان اللہ سخر لکم، بے شک اللہ نے مسخر کیا، تمہارے کام میں لگایا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اسبغا اس نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں، نعمہ، یہ جمع ہے، ظاہرتم و باطنہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ عزیز بھائیو، ظاہری نعمتیں نظر آ رہی ہیں، کان ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں۔ باطنہ، اور باطنی نعمتیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اندر ایک مشینری لگی ہوئی ہے، وہ فوراً کھانے کو ہضم کرنے کا نظام شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے اس غذا کو جزو بدن بنانا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر جو فضلات ہیں ان کو خارج کرنے کا سسٹم، و باطنہ، اندر ہی اندر جگر، دل اور نظام ہضم اور بہت سی قوتیں جو کام کر رہی ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں تم پر، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ ہدایت، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب۔ عزیز بھائیو، علم کے لیے 3 ذریعے ہیں،
تین راستے، ایک تو ہے کہ انسان خود کوشش کر کے کسی چیز کا علم حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا کہ کسی کے بتانے سے اس کو علم ہو جاتا ہے، رہنمائی پا جاتا ہے، یہ دوسرا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، اور تیسرا ہے کہ کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے۔ یہ ایسے اللہ کے نافرمانی والے لوگ ہیں، ان کے پاس علم کوئی نہیں، نہ تو خود انہوں نے کوئی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کیا ہے، ولا ہدیٰ، نہ ہدایت، نہ کسی کے بتانے پر وہ علم کی طرف آ رہے ہیں، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب، نہ کوئی کتاب ہی ایسی کہ جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہوں۔ تو تین مراتب، تین ذریعے علم کے، خود علم حاصل کرنا، کسی کے بتانے سے یا کتاب سے، تینوں ہی کوئی نہیں، بغیر علم کے ہی اللہ رب العزت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، سائنس ترقی کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ کائنات کو مسخر کرنا ہے، کائنات کو مسخر کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سائنسدان نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جوان ہے، کوئی کوشش کر کے ایسی ٹیکنالوجی نکالیں ہمیشہ جوان رہے، بوڑھا نہ ہو، کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا۔ بچے کے بارے میں وہ بچہ ہی رہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کائنات کو مسخر کرنے والی ایک ہی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالی، دوسرے نہیں مسخر کر سکتے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے، وہ ہے کہ اپنے باپ دادا کی تقلید چھوڑ کر شریعت کی پیروی کرو، باپ دادا کی تقلید چھوڑ کر شریعت کی پیروی کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، اللہ نے اتارا، شریعت کی پیروی کرو۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں، ما وجدنا، جس پر ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اس پر اپنے باپ دادا کو۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ دادا کی تقلید چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اتباع کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس آیت کریمہ میں عنوان یہ ہے کہ آباء کی تقلید چھوڑ دو اور شریعت کی اتباع کرو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا، واو اور کیا اور لو، اگر، کیا اور اگرچہ کان الشیطان یدعوہم، شیطان انہیں دعوت دیتا ہے، الی عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف۔ عذاب السعیر، السعیر بھڑکتی ہوئی آگ، عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف شیطان ان کو دعوت دے رہا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ دوسری بات، اخلاص، نیت خالص ہو۔ ان دو چیزوں پر اس آیت کریمہ میں حکم الہی ہے۔ نمبر 1، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کی سپرد کر دے، مطیع کر دے۔ چہرہ جو ہے رئیس الاعضاء، تمام اعضاء کا رئیس ہے، جب یہ مطیع ہو گیا تو سارا جسم ہی مطیع ہو گیا۔ چہرہ، اس لیے چہرہ کا لفظ بار بار آتا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ کے مطیع کر لو۔
یہ تو پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم اس آیت کریمہ میں وَهُوَ مُحْسِن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا، اور احسان کا معنی کہ نیت خالص، نیکی کرنے والا۔ تو دو باتوں کا حکم ہے، ایک اطاعت فرما برداری، اور دوسری بات وَهُوَ مُحْسِن اخلاص نیت خالص ہو۔ دو چیزوں کا حکم ہے۔ جب انسان یہ دو کام کر لیتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا۔ استمسکا پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑا، وثقیٰ مضبوط، عروہ کڑا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ عاقبت انجام۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جس نے کفر کیا فلا يحزنك، نہ غمگین کرے آپ کو، کفرہ اس کا کفر، الینا ہماری طرف ہی، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم پس ہم خبر دیں گے ان کو، بما عملوا اس کی جو انہوں نے عمل کیا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی بات کو، سینوں کی باتوں کو۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ دیں گے تھوڑا تھوڑا دنیا میں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ نضطرو ہم مجبور کر دیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ سخت شدید عذاب کی طرف۔ اب آیت نمبر 25 میں ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے کہ مشرکین جو ہیں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اعتراف کر رہے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ جب مان گئے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ عزیز بھائیو، جس طرح کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے، مشرکین مکہ جن کے سامنے کتاب اللہ نازل ہو رہی تھی وہ اس کے قائل تھے۔ توحید الوہیت کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، یہاں آ کے شرک کرتے تھے اور یہی زیادہ شرک ہوتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، اور اس جہالت کی وجہ سے توحید الوہیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ، الغنی بے پرواہ، الحمید بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، بے حد خوبیوں والا۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو
پوری سورہ لقمان سے جامع ترین آیت کریمہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات، ولو انا، اور اگر بے شک، ما فی الارض، جتنے بھی زمین میں، من شجرۃ، درخت ہیں، اقلام، کلمے بن جائیں، کلمے ہوں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلمات، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ کائنات میں کتنے درخت ہیں اور ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب جو درخت موجود ہیں اور جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی درخت ہوئے، کوئی لوگوں نے کاٹ لیے، جلا دیے گئے، کوئی لکڑی استعمال میں آ گئی، جتنے بھی درخت اللہ تعالیٰ کے ساری کائنات میں اور آج بھی ہیں، اور پھر آج کے بعد تا قیامت اللہ کی زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، آج سے پہلے بھی، آج بھی، آج کے بعد بھی، آج ہی ساری دنیا مل کر کوشش کرے، درختوں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی درخت ہیں زمین میں، اقلام، ان کی کلمے بن جائیں، کلمے بنا لو اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کر دو۔ اللہ کے فرشتے، جن، انسان اور تمام مخلوقات، زندہ اور مردہ، جو آسمانوں میں اللہ کی مخلوقات ہے اور زمین میں زندہ بھی مردہ بھی، عالم جاہل، فرشتے، جن، انسان لکھنا شروع کر دیں اور تمام درختوں کے کلمے بنا لیں۔ جو درخت پہلے تھے آج ہیں، تا قیامت ہوں گے، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، سمندر جو ہے سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر۔ 7 کا جو عدد ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، مبالغے کے لیے، مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کروڑوں سمندر ہوں، یہ مبالغہ جیسے آتا ہے 70 مرتن، 70 مرتبہ، اگر 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو معافی نہیں ملے گی، تو مانا کیا؟ مبالغہ، کثرت، 7 کی بجائے 700 ہو جائیں، 1400 سمندر ہو جائیں، کروڑوں لاکھوں سمندر ہو جائیں، ان کی سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے 6 کلمے بنا رکھے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ 5 کلمے تو احادیث کے اندر موجود ہیں، پہلا کلمہ بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، وہ دعا ہے صلاۃ تسبیح والی، چوتھا بھی ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا، 5واں بھی ہے سید الاستغفار، 6ٹھا کلمہ کوئی نہیں، لوگوں نے بنایا ہے، اس کی آیت بھی کوئی نہیں، حدیث بھی کوئی نہیں، لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، 6 کلمے نہیں ہیں، کلمے تو بے حد و حساب ہیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، یہ جامع ترین آیت ہے قرآن کریم میں سورہ لقمان کے حوالے سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ہم تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے،
کما اسنیتا علی نفسک، جس طرح تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ یا اللہ ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے جب سارے سمندر اور ساری کلمے ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، لکھ لکھ کر ختم ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، ہم کس طرح اللہ پاک کی تعریف کر سکتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع والسجود، حدیث نمبر 486۔ اسی طرح آپ بھائی دعا سنتے رہتے ہو، حضرت امام کعبہ حافظہ اللہ، لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے پاک پروردگار ہم تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے جس طرح خود تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا، الا مگر کنفس واحدہ، ایک جان کی طرح۔ ایک آدمی کو پیدا کرنا ہے یا اس کی موت ہے تو ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں آج زندہ ہیں یا مر چکے ہیں یا آج سے پہلے تھے یا تا قیامت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے انسانوں کو پیدا کرنا یا مار دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا یا مارنا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ الا کا نفس واحدہ، ایک جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آخری جو الفاظ ہیں سمیع بصیر، اصل درس یہ ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایک وقت میں سارے انسانوں کی بات سن لے اور ان کو دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے سمیع، ساری کائنات کو سن بھی رہا ہے ایک لمحہ میں، بصیر دیکھ بھی رہا ہے۔ کوئی ہستی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں جو ساری کائنات کو ایک وقت میں ان کی بات بھی سن لے اور ان کو دیکھ بھی رہی ہو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور جس طرح ایک انسان کی آواز ہے نا، اس کو سننا کیا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر 7-8 ارب انسان اللہ کو پکارنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے جیسے ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، جیسے ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے۔ ہر ایک کی آواز کو اور اس کی بولی کو اللہ پاک جانتے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ علم ترا جو ہے یہی اکثر قرآن کریم میں آتا ہے، علم ترو وہ کم ہے، صرف 2 مقامات پر ہے، جمع کا صیغہ۔ کیا تم نے علم نہیں حاصل کیا؟ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے رات کو دن میں، رات کا حصہ دن میں شامل کر دیا، دن کا حصہ رات میں شامل کر دیا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، باقی ساری کائنات کے ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر مل جائیں یہ کام نہیں کر سکتے۔ سخر الشمس والقمر، مسخر کیا سورج کو، چاند کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورج اپنی حرکت مکمل کر کے 24 گھنٹے میں جو اس کا سفر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے اجازت لیتا ہے، پھر اگلے دن کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو سورج کو حکم ملے گا ارجعی من حیث جئت، مغرب سے ہی طلوع ہو جا، مغرب سے ہی طلوع ہو جا۔ پھر اس وقت قیامت آ جائے گی، روزانہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے اجازت لے کے پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، سارے کے سارے چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ذالک بان اللہ هو الحق،
یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اس کے علاوہ جو پکارتے ہیں سب کا سب باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند، علی بلند، الکبیر بڑا، بہت بڑا، بے حد بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔